ابا فوت ہوئے تو اماں نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک لڑکے کو کرائے پر دے دیا۔ وہ لڑکا اوپر اکیلا رہتا تھا اور ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، مگر چند دنوں بعد محلے والوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا کہ ان کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو شوہر نے بھی پہلی رات مجھے منع کر دیا کہ میں اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اور نہ ہی کبھی ماں سے ملنے جاؤں گی، ورنہ وہ مجھے اسی دن طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ یوں میں اماں سے ملنے کئی سال میکے نہ گئی۔ ایک دن شوہر کے آفس جانے کی فوراً بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں، کیونکہ اماں سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ میں جو ہی اماں کے گھر پہنچی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنی چادر اٹھانے لگی، مگر جو ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ طلحہ نے شادی کی پہلی مدخائی کے تحفے میں مجھے ایک بہت ہی پیاری رنگ دی تھی۔ میرا شوہر بولا، ہینا آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ میں نے دبی دبی سی آواز میں سوال اٹھایا تھا۔ میں بولی، طلحہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے ہوں، وہ ایک دم سے کیسے اس گھر سے تعلق توڑ سکتی ہے؟ مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ طلحہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش سی ہو گئی تھی۔ ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا۔ طلحہ اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری طرف رخ کر کے سو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی تھی، مگر پھر صبح میں نے طلحہ کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا تھا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر بیر کیوں تھا کہ وہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ طلحہ کام سے واپس آ گئے۔ طلحہ واپس آتے ہی مجھے بولے، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی، مجھے اپنی بہن تانیہ کی یاد بہت آ رہی ہے، اپنی بہن سے ملے بہت ہی دن گزر گئے ہیں، میں اس سے نہیں ملی۔ ایک دم ہی طلحہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، تانیہ یاد آ رہی ہے یا مبین؟ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، طلحہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، مبین صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں، ہمارے گھر کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے وہ ہمارا خیال کیا کرتا تھا، مگر آپ بھی محلے والوں کی طرح شک کرنے لگے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ اس سے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ طلحہ بولے، میں تمہیں اس گھر میں جانے سے فقط اسی لیے روکتا ہوں کہ مبین تمہارا نامحرم ہے۔ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ کر گئی۔ مبین ہمارے گھر 5 سال قبل کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا، ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھی، کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ پھر میں اور تانیہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگے تھے تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل آتا تھا۔ مبین گھر کے سودا سلف لانے کے لیے اماں کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں طلحہ سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے مبین ہمارے گھر میں رہتا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا، اور اب گھڑی 2 گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن خیال آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ مبین تو تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا مبین اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح طلحہ کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، لیکن گھر کا حال و حوال میں کیسے معلوم کرتی؟ طلحہ نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہ تم نے اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی امی سے۔ مجھے امی سے زیادہ تانیہ کی فکر تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی بیل بجی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سونیا کھڑی تھی۔ سونیا میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد پہلی بار ہمارے گھر میں آئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ طلحہ تو آدھا دن آفس میں ہوتے تھے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے۔ طلحہ کے پاس نہ تو گھر کے لیے ہی ٹائم تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سونیا کے ساتھ میرا دل تو لگ جائے گا۔ شام گئے جب طلحہ آفس سے واپس لوٹے تو بولے، ہینا میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے میں سونیا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طلحہ بولے، دیکھو ہینا تم نے سونیا کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دینی۔ سونیا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ طلحہ بولا، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سونیا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران سی رہ گئی تھی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ میں طلحہ کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔
طلحہ بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، ہنا میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا، میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ طلحہ گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے تحت پریشان سا ہو گیا تھا۔ طلحہ جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ سونیا نے میری پریشانی بانپ لی تھی۔ وہ بولی، ہنا بھابی ہم آپ کی بہن تانیہ کو یہیں بلا لیتے ہیں، آپ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ طلحہ نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر گئی ہوں۔ سونیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو آخر ہو کیا گیا ہے، وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر سونیا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے ملاؤں، مگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے سونیا پر شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ طلحہ نے سونیا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ سونیا نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی بھی علم نہیں ہوگا، مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی تھی، اسی لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی تھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ طلحہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری امی اچھی عورت نہیں تھی، وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت تھی، اسی لیے مجھے تانیہ کی فکر ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو رہنے لگی تھی، لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکنے گزر گئے تھے، مگر آج تک مجھے تانیہ کی کوئی خیر خبر بھی معلوم نہ ہوئی تھی۔ وہ کبھی مجھے راہ چلتے ہوئے بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر سے وقت کی ستم ظریفی بھی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان سی پڑی رہتی تھی۔ طلحہ نے تو کبھی شادی کے شروع میں بھی مجھے کبھی وقت نہیں دیا تھا، تو اب شادی کے اتنے سالوں بعد کیا وقت دیتے۔ مگر سونیا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی۔ ہر لمحہ وہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی تھی، ہنا تم کیوں ہر وقت اداس اداس سی رہتی ہو؟ جب بھائی تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے تب خود کو ٹھیک کرو گی کیا؟ میں ہنس کر کہتی، سونیا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی، شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہیں، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، اسی لیے وہ مجھے پارلر لے کر جانے لگی تھی۔ 2 بار پارلر وہ خود مجھے لے کر گئی تھی۔ اب مجھے بہتری محسوس ہونے لگی تھی، یوں لگنے لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں، اس لیے تیسری بار میں خود ہی پارلر چلی گئی تھی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر تانیہ پہلے سے ہی موجود تھی، اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس پلٹنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا، ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ پھر میں بولی، کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہ سوچا کہ بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا۔ تانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی تھی، اس کا چہرہ سخت پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا ہینا، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی تانیہ کی میڈ آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ یہ بچے آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں نے میڈ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے، ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بچے مجھے بہت اپنے اپنے سے لگے تھے۔ میں بولی، تانیہ یہ بچے کس کے ہیں؟ تانیہ گھبرا گئی تھی۔ اس بات کا جواب اس کی میڈ نے دیا تھا۔ وہ بولی، یہ دونوں بچے تانیہ باجی کے ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میری بہن نے شادی کر لی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی، تانیہ تم نے ثابت کر ہی دیا کہ ستیلے بہن بھائی ہمیشہ ستیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی ہوتی تو تم میری فکر ضرور کرتی، تم مجھے یوں نہ بھول جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا، پر تم پر جان چھڑکتی تھی۔ ابو جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے تو ہم سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی، جو پسند ہو وہی اٹھا لو۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی تھی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلایا کرتی تھی، لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں رونے لگی تھی، جبکہ تانیہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں بھی پارلر سے ایسے ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی، کوئی شناسائی ہی نہیں ابھری تھی اس کی آنکھوں میں، اور پھر اس کے 2 بچے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا۔ شام میں جب طلحہ گھر لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ہنا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی، طلحہ مجھے اولاد چاہیے۔ طلحہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے، مگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو، میں بھی تمہاری طرح اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کھیلتے ہوئے مجھے نظر آئیں،
मगर तुम फिक्र मत करना हिना, ये सब अल्लाह के हाथों में है। इसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना कहकर तलहा उठकर वॉशरूम में चले गए थे, जबकि मैं ये सोचती रह गई कि तलहा ऊपर से जैसे भी सखत नजर आते हैं मगर अंदर से मेरा एहसास करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं देते। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि कल मैं लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप ज़रूर करवाऊंगी। सुबह जैसे ही तलहा घर से निकले मैं भी तैयार होने लगी थी। 10 बजे मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से मुझे नंबर भी जल्दी का मिल गया था। मैंने लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया। लेडी डॉक्टर बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में किसी किस्म का भी कोई भी नुक्स नहीं है। डॉक्टर कहने लगी, अगली बार आप जब भी आएँ अपने शोहर को अपने साथ लाइएगा ताकि पता चल सके कि आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम क्यों हैं। खैर मैं बड़ी खुश थी, मेरे सर से बोझ फिरक गया था। शुक्र था कि मुझ में किसी किस्म का कोई भी नुक्स नहीं था। मैं बाहर निकली तो दिल के मरीजों के वार्ड की जानब मुबीन को जाते हुए देखा था। इसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था जब वो हमारे घर किराएदार की हैसियत से रहा करता था। इस बड़ी दुनिया में जब एक शनासा सा चेहरा मुझे नजर आया तो मैं खुश हो गई। मैं खुद पर काबू न कर सकी थी और भाग कर मुबीन के पास चली गई। वो मुझे पहली नज़र में ही पहचान चुका था। मुबीन एकदम मेरी तरफ पलटा और बोला, हिना तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपने शोहर से अब तक औलाद की इख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में तन्हा हो, तुम्हारा कोई नहीं है? तो तुम गलत हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम इस घटिया इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम इस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा किए हुए हो। तुम्हारे शोहर तलहा ने दूसरी शादी करके 3 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं मगर तुम अभी भी इसके साथ रह रही हो। मुबीन की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे सामने ज़मीन घूमने लगी थी। इतनी देर में मुबीन को एक नर्स बुलाने आ गई। वो बोली, डॉक्टर साहब मरीज की हालत बिगड़ रही है, आप जल्दी से आ जाएं। मुबीन मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया था जबकि मैंने बेंच पर बैठकर सहारा लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे मुबीन की बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने तानिया की डरी सहमी सी शक्ल घूम गई थी और वो 2 बच्चे जो मुझे बहुत ही जाने पहचाने से लग रहे थे मगर इनकी शक्ल तानिया से नहीं मिलती थी। मुझे लगा था मेरी बहन ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मगर मुबीन तो 3 बच्चे कह रहा था और इस दिन तानिया के साथ 2 बच्चे थे। आखिर ये क्या मामला था जो मुझसे छुपाया गया था? उफ खुदाया, ये क्या हो गया था? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं घर के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोककर इसे अपने वाल्द के घर का पता बताया था। मैं पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी और मेरा बचपन भी मेरे साथ भागता दौड़ता चला जा रहा था। मैं 4 साल की थी जब अम्मी इंतकाल कर गई थी। अब्बू को लोगों ने समझाया कि बेटी के लिए माँ ज़रूरी होती है, इसीलिए अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली अम्मी घर आ गई थी। वो बहुत ही अच्छी खतून थी, मेरा ख्याल भी रखा करती थी। फिर इनके घर एक नन्ही सी पड़ी तानिया ने आंख खोली तो अम्मी बोली, हिना ये तुम्हारी बहन है और दोस्त भी होगी, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। हम दोनों एक साथ बड़ी हो रही थी, कभी सौतेले या सगे में नहीं पड़ी थी। अब्बू बहुत ही खुश थे कि मेरी बेटी को माँ और बहन दोनों मिल गई हैं। और फिर अब्बू इंतकाल कर गए थे। इतनी देर में मेरे घर का दरवाज़ा आ चुका था। मैं टैक्सी वाले को किराया देकर उतर चुकी थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे घर जाऊंगी, कैसे तानिया का सामना करूंगी जिसने मुझसे मेरा सहाग ही छीन लिया था। मगर मैंने जो सोच रखा था, कहानी तो इसकी बिल्कुल ही उल्ट थी। मैंने एकदम ही धक्का मारकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 बच्चे खेल रहे थे और तीनों बच्चे मेरे शोहर की शक्ल के थे। एक बच्चा भागते हुए नीचे जा गिरा था। तभी अंदर कमरे से मुझे तलहा की आवाज़ सुनाई दी थी। वो बोला, संभल कर मेरा बेटा वरना चोट लग जाएगी। मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि मुबीन की बातें झूठी साबित हो जाएं, मगर इसकी हर बात सच्ची साबित हुई थी। मैं आगे बढ़ी तो मेरी नज़र अम्मी और तलहा पर पड़ी। वो दोनों खाना खा रहे थे और एक दूसरे के मुंह में नवाले तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। मैं बोली, तलहा ये क्या बेहूदगी है? तलहा मेरी तरफ देखकर सहम चुका था, जबकि अम्मी बड़ी दीदा दलेरी से बोली, ये बेहूदगी तो नहीं है, तलहा मेरा शौहर है। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अब्बू की मौत याद आने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी तन्हा रह गई थी। उन्होंने अपनी सगी बहन को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। वो अम्मी से 10 साल छोटी और कमवारी थी, मगर हूबहू अम्मी जैसी ही थी। इसीलिए मैंने और तानिया ने इसे भी अम्मी कहना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत के सितम यही तक महदूद नहीं रहे थे। मेरी और तानिया की अम्मी रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी थी। अब हम दोनों खाला, जो कि हमारी अम्मी की हमशक्ल थी, इनके रहमो करम पर ही रह गई थी। वो बहुत जालिम थी, हम दोनों बहनों को बहुत मारती थी। अक्सर कहती, अल्लाह बाजी को जहन्नम में बेचे, जो मेरी शादी किए बिना ही चल बसी। फिर अपनी 2 बेटियों का बोझ भी मुझ पर डालकर चली गई। मैं एकदम ही हाल में लौट आई थी। मैंने जाकर तलहा को गिरबान से पकड़ लिया था। मैं बोली, ये सब क्या है? तब वो बोला, हिना मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी है,
تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دے سکا ہوں۔ اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا اور تمہیں جھوٹ بول کر یہاں نہ آنے دیا تھا کہ تمہاری خالہ ماں کا مبین سے چکر ہے، اور تمہیں بھی بد کردار کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب تمہاری بہن تانیہ کو علم ہوا تو اس نے بہت وویلا مچایا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی مبین سے کر دی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ میں نے تانیہ سے کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی ہنا سے ملنے کی کوشش بھی کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میں مبین کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ ہنا پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے طلحہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولی مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں نے طلحہ سے طلاق کا کہہ دیا تھا۔ ارم خالہ، جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے تھے، وہ بولی طلحہ تم اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو، کیونکہ اسے معافیا مانگ رہے ہو۔ طلحہ نے مجھے طلاق دے دی تھی، مگر مجھے طلاق کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں مبین کے ہسپتال پہنچ گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں اور تانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ تانیہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی۔ وہ دونوں بچے تانیہ اور مبین کے تھے اور دونوں کی شکل مبین سے بہت ملتی تھی۔ میں 2 سال تک مبین کے گھر پر رہی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست اکبر سے کروا دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر طلحہ اور ارم کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر اکبر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دی تھی کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو بھول چکی تھی۔